بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندائے کسان کے تعاون سے ساجد اقبال سندھو آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر اور بارشوں کی کثرت کے اوپر سے جو فارمرز کو نقصانات ہو رہے ہیں یا جو نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو آپ سب اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کوئی 5 سال سے سڈن کلائمیٹ چینج ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کسی سال شدید بارشیں ہوتی ہیں، کوئی سال بالکل سوکھا گزر جاتا ہے، کبھی گرمی بہت بڑھ جاتی ہے اور کبھی کورا اور فراسٹنگ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے میرے کسان کو نبرد آزمانا پڑتا ہے، وہ اس کے ساتھ لڑتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور ماہرین اور زرعی ماہرین خاص طور پہ جو ہیں وہ اس کی امداد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ بارشوں کے بعد وہ کون سی صورتحال ہے جو کہ آپ کو درپیش ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو سال گزر رہا ہے جو کہ 2019 کا سال ہے، اس میں ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، سیلاب زیادہ آئیں گے، برفیں زیادہ پگھلیں گی، اور دریاؤں میں اور ندی نالوں میں طغیانیاں آئیں گی۔ تو جب سیلاب آئیں گے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو بڑے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس میکانزم کو، کہ پانی کہیں سے کم مقدار میں اور کہیں سے زیادہ مقدار میں گزرتا ہے، کیچڑ کرتا ہے، فصلوں کے اندر کھڑا پانی جو ہے وہ اس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بارش کے بعد، ژالہ باری کے بعد، سیلاب آنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ کے کھیت میں پانی زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کی زمین کی پراپر ڈرینیج ہونی چاہیے، اس کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے۔ اگر اندر نہیں جا سکتا تو آپ اپنے ہر 10 ایکڑ کے پلاٹ کے ساتھ 1 ایکڑ یا آدھے ایکڑ کا پونڈ یا نشیبی زمین آپ کے پاس ہونی چاہیے، جہاں پہ آپ اپنے 10 ایکڑ کے زیادہ پانی کو، ایکسٹرا پانی کو وہاں پہ نکال سکیں، تاکہ آپ اپنے 9 ایکڑ کی قربانی دینے کی بجائے 1 ایکڑ کی قربانی دیں اور اپنا 9 ایکڑ کو آپ اسے بچا سکیں۔ دوسرا، اس میں ایسی فصلیں لگنی چاہیے جو کہ زیادہ پانی کو آسانی کے ساتھ برداشت کرتی ہیں، جس میں خاص طور پہ آپ کا گنا شامل ہے، جیسے کہ آپ کا چاول شامل ہے۔ اس میں آپ ایسی فصلیں کاشت نہ کریں ان علاقوں میں جہاں پہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ جن کو پانی کی زیادتی جو ہے متاثر کرواتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی فصلوں کا انتخاب کریں جو کہ آپ کو زیادہ پانی کے اوپر بھی نقصان نہیں دیتی ہیں۔ فصلوں کو بارش کے بعد گلنے، سڑنے اور خاص طور پہ جڑوں کو بیماری لگنے سے بچائیں۔ سبزیات کے اور باغات کے کاشتکاروں کے لیے خاص طور پہ میں آپ کو پیغام دوں گا کہ اس کے لیے آپ نے پیگ رولرز جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ یہ کیلوں والے گوڈی کرنے والے آلات ہوتے ہیں جس کے اندر لمبے کیل لگے ہوتے ہیں، اور یہ جڑوں کو ڈیمیج کیے بغیر، نقصان دیے بغیر پیگ رولرز جو ہیں یہ زمین کے اندر گھس جاتے ہیں، اور بارش کے بعد جب زمین جو ہے وہ جکڑی جاتی ہے، جب اس کے اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پیگ رولرز جو ہیں وہ آپ کو بڑا اچھا زمین کے اندر آکسیجن لے کے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں جو بڑی اہم ہے وہ ہے جڑوں کے پاس راٹس یا بیماریاں لگنے کا امکان جو ہے بڑا بڑھ جاتا ہے۔ تو باغات میں اور سبزیات میں آپ کو یہ مسئلہ شدت کے ساتھ درپیش ہوتا ہے، بقیہ فصلوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے باغات کے ساتھ اور اپنی فصلوں اور خاص طور پہ سبزیات کے ساتھ ریت کی مقدار بڑھانی ہے، اور ریت کے ساتھ اگر آپ وہ ادویات جو کہ پھپھوندی کش ہیں، جن کو ہم اینٹی فنگل یا فنگی سائڈ بولتے ہیں، وہ آپ نے ان کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ ہر کمپنی کی ادویات کے اوپر علیحدہ لکھی ہوتی ہے۔ بے شمار کمپنیاں ان کو مارکیٹ کر رہی ہیں، ان کو بیچ رہی ہیں۔ ان کمپنیوں سے آپ ان میڈیسن کو خرید کے، جو میں اپنے فارم پہ استعمال کرتا ہوں، میں ٹاپسن ایم جیسی ادویات کو استعمال کرتا ہوں، تو اس کو ایک آپ کوئی 10 پیپے ریت کے ساتھ 100 گرام کو ملانے کے ساتھ اپنے باغات کو اور اپنی سبزیوں کو 1-1 مٹھی 2-2 مٹھی ہر پودے کے ساتھ لگاتے جائیں۔ بڑے درختوں کے ساتھ آپ کو ذرا زیادہ مقدار میں لگانی پڑے گی۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ریت جو ہے وہ جلدی خشک ہو جاتی ہے، نیچے کی نمی کو چوس لیتی ہے، اور اس میں موجود اینٹی فنگل ادویات جو ہیں وہ جڑ کے پاس آپ کو فنگس نہیں لگنے دیتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ بارش کے بعد آپ کے پودے سوکھنے کی جو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہاں پہ زمین کے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی، اس کا میں نے آپ کو حل بتا دیا کہ اس کی گوڈی، اور گوڈی بھی کس طریقے کے ساتھ، کیلوں والے لمبے پھاوڑوں کے ساتھ، ہل کے ساتھ اس کو گوڈی کریں۔ پانی کھڑا مت ہونے دیں، پانی کو وہاں سے فوری طور پہ نکال لیں، اس کی نکاسی کا بندوبست کریں۔ اور سب سے اہم بات، بارش کا پانی میٹھا نہیں، بہت میٹھا ہوتا ہے، تو سبزیات کو بارش ہونے کے بعد اور دھوپ نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے ٹیوبویل کے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کر دینا ہے،
اور اس کے اوپر اینٹی فنگل ادویات کا بھی تھوڑا سا سپرے کر دینا ہے تاکہ وہاں پہ فنگس پروموٹ نہ ہو. بارش کے بعد دھوپ نکلنے کے بعد فنگل ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت تیزی سے پروموٹ ہوتی ہیں. تو یہ میری آپ سب کو ہدایات ہیں. آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ تمام ذمہ دار بارش کے بعد اپنے فصلوں کے نقصانات کو بچانے کے لیے ان تجاویز کے اوپر عمل کریں. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بارش کے بعد جو لوگ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے فصلوں کو، ان کی فصل ڈیمیج ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارشوں کے 1 ماہ کے بعد ان چیزوں کی قیمتیں بہت اوپر چلی جاتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں. تو جن ذمہ دار دوستوں کی یہ فصلیں بالکل ہیلدی حالت میں رہیں گی، صحت مند رہیں گی، تو وہ مارکیٹ کے زیادہ دام، زیادہ قیمتوں کو انجوائے کر سکیں گے، ان کا فائدہ لے سکیں گے. تو ان چیزوں پہ، ان ہدایات پہ عمل کریں. یہ ذمہ دار کی بہتری کے لیے بہت بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ.